ملکی سیاست کے ایک دلچسپ موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ موضوع بظاہر بڑا سادہ آپ کو لگے گا، لیکن وہ اتنا سادہ ہے نہیں۔ مجھے بھی کافی دنوں کے بعد، کافی برسوں کے بعد اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ عمران خان نام نہاد وزیر اعظم پاکستان کس چیز سے سب سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ اور اس کا جواب بہت آسان ہے۔ کوئی بھی وزیر اعظم جو اس طرح بٹھایا گیا ہوگا وزارت عظمیٰ کی نشست پر، مسند پر، وہ سب سے زیادہ خوف زدہ ہوگا کہ کہیں اس سے وزارت عظمیٰ چھن نہ جائے۔ عمران خان صاحب کے ذہن میں بھی یہی خوف ہے، اور یہ خوف دن بدن زیادہ پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے اس وزارت عظمیٰ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں ان معنوں میں کہ انہوں نے جو 22 سال سے جو بیانیہ لے کے چلے تھے کہ فوج سیاست سے الگ ہونی چاہیے، ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ سیاستدان بناتی ہے، اور پھر اس طرح کی بے تحاشا ویڈیوز ہیں عمران خان صاحب کی۔ سب سے پہلے تو عمران خان نے وہ بیانیہ تیاگ دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو میں ماضی میں کہتا رہا ہوں وہ الگ بات ہے، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ الگ بات ہے، اور اس کو یو ٹرن نہ کہا جائے، کیونکہ یو ٹرن تو اصل میں بہت اچھی چیز ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے عمران خان کے خوف کی۔ تو عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، چاہے وہ اخلاقی تھی یا سماجی تھی یا سیاسی تھی، اپنے بیانیے سے وہ مکر گئے۔ ہر چیز انہوں نے جو ووٹروں کے ذہنوں میں کلکیٹ کی تھی اس سے مختلف بات کر لے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، خیر چھوٹی تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو خودکشی کر لیں گے، تو نہیں کی خودکشی، اور آئی ایم ایف کے پاس بھی، یعنی عمران خان اپنی باتوں سے پھرتے رہے۔ اور کیوں پھرتے رہے؟ کہ وہ وزیر اعظم بن چکے تھے، اور اب انہیں خوف تھا کہ اگر وہ ذرا سی بھی کوئی اپنے پرانے بیانیے کی بات کریں گے تو وزارت عظمیٰ چھن جائے گی۔ عمران خان کو یہ اچھی طرح احساس ہے کہ انہیں کس طرح وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ جو اقتدار کی راہداریاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں سے ہمارا ہاں لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ سارا کچھ ان کو بہت واضح طور پہ پتہ ہے۔ جلسے کیسے منعقد ہوتے ہیں، دھرنے کیسے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ان کے ذہن میں بالکل کلیئر ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جو کمپرومائزز کر کے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، اب ان کے ذہن میں ایک خوف ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بات مجھے بہت عرصے بعد سمجھ آئی ہے کہ اب آپ کی وزارت عظمیٰ چلی جائے گی، اور آپ کے ساتھ وہی سلوک ہو سکتا ہے جو آپ اپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اگر عمران خان وزیر اعظم نہ رہیں تو کوئی ان کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرے جو عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ کیا، کوئی ان کے ساتھ اس طرح کی انتقامی کارروائی نہ کرے، یہ ممکن ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ خوف ہے، اور کچھ لوگ اس خوف کو پختہ کرتے جا رہے ہیں۔ اطلاع کی بات نہیں ہے، صورتحال کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ عمران خان جب کبھی اپنے خواب میں، گمان میں، خیال میں سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں یا وزیر اعظم بن چکے ہیں، یا اب انہیں وزیر اعظم کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، تو ان کے ذہن میں خوف ڈال دیا جاتا ہے۔ خوف کیسے ڈالا دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ تجزیہ کار اور صحافی جو عمران خان کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے، اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا قوم کا سب سے بڑا مسیحا قرار دیتے تھے، کبھی ان میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے اور زور سے نعرہ لگاتا ہے کہ ملک برباد کر دیا عمران خان نے، بیڑا ہی غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد کبھی شہباز شریف صاحب باہر جانے لگتے ہیں تو عمران خان کے ذہن میں خوف ڈالا جاتا ہے کہ شہباز شریف باہر چلے گئے تو تمہارا تو کام ختم ہے۔ تو بیچارے ایک مشکل طریقوں سے شہباز شریف کو روکتے ہیں۔ کبھی اساتذہ کا کوئی احتجاج ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کے ذہن میں خوف ہو جاتا ہے۔
کبھی سینٹ کے الیکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو عمران خان کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ اب گئی تمہاری وزارت عظمیٰ اور کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 سال کے اندر بے تحاشا واقعات، کبھی یہ خبر اڑا دی جاتی ہے کہ نواز شریف کی ڈیل ہو گئی اور اب نواز شریف آنے والا ہے۔ اچھا، اس سے عمران خان کے ذہن میں خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اچانک ہی اخباروں میں یہ خبر شروع ہو جاتی ہے اور ٹیلی ویژن تبصروں میں کہ نہیں، بلاول بھٹو مستقبل کے وزیر اعظم ہیں اور ایک سیٹ اپ آنے والا ہے، اس سیٹ اپ میں بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا، یہ بات ختم ہوتی ہے، اچانک عمران خان کے قریبی دوستوں کا ایک گروپ، جہانگیر ترین اینڈ کمپنی، وہ ایک علیحدہ تحریک انصاف میں گروپ بنا لیتے ہیں اور راجہ ریاض جیسے لوگ عمران خان کو نہیں چھوڑتے۔ اچھا، اس سے عمران خان کے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کا خوف ہے کیا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز کامیاب ہو گئی تو عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ وہ بیچارے کبھی شہباز شریف کو پکڑتے ہیں، کبھی جہانگیر ترین کی منتیں کرتے ہیں، کبھی اپنی باتوں سے ہی پھر جاتے ہیں، کبھی وہ جو 22 سال والا بیانیہ تھا وہی ختم ہو جاتا ہے، کبھی آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی ان سے ڈرائیونگ کروائی جاتی ہے کہ جو باہر کے جو وزرائے مملکت یا بادشاہ آتے ہیں تو اس طرح کی کام کروائے جاتے ہیں ان سے، اور خوف یہ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری نوکری کسی وقت بھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ سمجھ آئی ہے بہت عرصے کے بعد کہ ان ساری کارروائیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت چلی جائے۔ نہ نواز شریف نے کوئی ڈیل کی ہے، نہ شہباز شریف کے باہر چلے جانے سے کوئی فرق پڑتا تھا، نہ جہانگیر ترین نے یہ سب کچھ کرنا ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت گرا کر ہی دم لیں گے، نہ کبھی اساتذہ کا احتجاج اتنا بڑھ جائے گا کہ عمران خان کی حکومت چلی جائے گی، نہ کبھی اینکر یہ کہنا چھوڑیں گے کہ بھئی باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن بندہ ایماندار ہے، کرپشن تو نہیں کی ہے، حالانکہ ملک تباہ کر دیا، لیکن وہ اپنا بیانیہ اینکرز اسی طرح رکھیں گے۔ تو پھر اس سارے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کارروائیاں کر کے، یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈ لائنز لگوا کے، بریکنگ نیوز کروا کے عمران خان کو یہ خوف دلایا جاتا ہے کہ آپ کی وزارت عظمیٰ کسی وقت بھی جا سکتی ہے۔ اور وہ جو آپ نے بیان سنے نا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں وزیر اعظم کی پوزیشن سے استعفیٰ دے دوں گا، یہ صرف بیان ہوتے ہیں، کوئی نہیں استعفیٰ دیتا، کوئی نہیں اس طرح اسمبلیاں توڑتا۔ عمران خان ایک خوفزدہ شخص ہیں اور انہیں جان بوجھ کے خوف میں گزشتہ 3 سال سے مبتلا کیا گیا ہے۔ کبھی ان کی کوئی ویڈیو آنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ کسی سٹیج پہ اگر عمران خان نے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا، کسی سٹیج پہ آ بھی جائے گی، کسی کی بھی آ سکتی ہے، یہ سوسائٹی ایسی ہے۔ تو اس خوف کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بہتر آدمی سوٹ نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہم گزشتہ بہت عرصے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کہتے رہے کہ اب گئی حکومت، اب گیا یہ سیٹ اپ، اور اب عقل آ گئی اسٹیبلشمنٹ کو، اب نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ زیادہ بولے گا، اب جو ہے ووٹ کو عزت دی جائے گی، تو ان میں سے کوئی چیز بھی ہونے نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس سے تبدیلی مقصود نہیں ہے۔ ان ساری باتوں سے ایک بات مقصود ہے، اور وہ عمران خان کو ڈرانا ہے، ان سے اور کمپرومائز کروانا ہے۔ وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اب لیٹ گئے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی تسلی نہیں ہوگی، اور مزید ان کو کھجل کیا جائے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کے ذہن میں کبھی کبھی جو خیال آتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں وہ بھی نکل جائے، لیکن خوف ان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے قائم رہے کہ ان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی چلی جائے گی۔ عمران خان کو بھی اب تک عقل آ جانی چاہیے کہ یہ خوف ان کے ذہن میں پیدا کیا جا رہا ہے، اس خوف کے کوئی معنی نہیں ہے۔
عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں. یقین مانیے اس ملک کی جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے اس میں عمران خان کا کوئی رول نہیں ہے. وزارت خزانہ کیسے چل رہی ہے, وزارت داخلہ کیسے چل رہی ہے, وزارت خارجہ کیسے چل رہی ہے, ڈیفنس کے کیا معاملات ہیں, اکانومی کس طرح گورن کر رہی ہے, انڈسٹری کیسے چل رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, ان سب معاملات پہ عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں. عمران خان کو سامنے رکھ کر ایک کٹ پتلی کے طور پر یہ ساری کارروائیاں پیچھے سے ہو رہی ہیں. اس وقت ٹوٹل کنٹرول ہے اسٹیبلشمنٹ کا. آپ کسی ادارے کی بات کر لیجئے, مکمل طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے. جو عام تنظیمیں ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں, وہاں تک بھی ان کی رسائی ہو گئی ہے. اور اب آواز بلند کرنے کا, کوئی نیریٹو بیان کرنے کا کوئی موقع انہوں نے نہیں چھوڑا, جس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہی بیانیہ ہر وقت بیان کرنے لگ جائیں تو لوگوں کی دلچسپی اس میں کم ہو جاتی ہے, اس کی وقت کم ہو جاتی ہے. تو اب ساری صورتحال کو سمجھیں. عمران خان کے ذہن میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے مسلسل مختلف چیزوں سے کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے اور ان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی جا سکتی ہے. لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہے ہی نہیں, معاملات تو کچھ اور چلا رہے ہیں. تو اب جو مستقبل میں خبریں آئیں گی کہ یہ اچانک حکومت جانے لگی ہے, یہ کوئی ایک گروپ نکل آیا ہے اور تحریک عدم اعتماد پیش ہونے لگی ہے, اس پہ کچھ کہنے اور سوچنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیے گا کیا یہ واقعہ ہونے والا ہے یا صرف ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے, اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عمران خان کو مزید کمپرومائز کرایا جائے, مزید کمپرومائز کیا جائے. جو عنان حکومت کی کوئی ڈور ان کے ہاتھ میں رہ گئی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے لے لی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 3 سال جو ہم کرتے رہے کہ یہ حکومت ابھی جانے والی ہے, یہ نہیں جانے والی, اس لیے کہ اس سے پرفیکٹ سیٹ اپ میسر ہی نہیں ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اس وقت مارشل لا لگا ہوا ہے, صرف ہم اس کو نام عمران خان کی حکومت کا دے رہے ہیں. دیکھیے جو سارے کام مارشل لا میں ہوتے ہیں کہ اپوزیشن کو کس طرح دبایا جاتا ہے وہ اس طرح ہو رہے ہیں, صحافت اور آزادی صحافت کا گلا کس طرح گھونٹا جاتا ہے وہ سارے آپ کے سامنے ہو رہے ہیں. ملک کی معاملات کا کنٹرول عوامی نمائندوں سے چھین کر کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان اس میں صرف بیچ کی بلی بنے ہوئے ہیں اور ایک چہرہ سا رکھا ہوا ہے. باقی آپ نے دیکھا سعودیہ میں میٹنگ ہوئی تو 3 دن پہلے کوئی اور میٹنگ کر رہا تھا, آخر میں جب خیرات کے چاول بٹنے لگے تو عمران خان کی باری آ گئی. اسی طرح عمران خان سے یہ بیان دلوا دیا کہ امریکی اڈے ہم نہیں دیں گے. او بھائی یہ معاملات آپ کے بس کے نہیں ہیں, یہ کہیں اور طے ہو چکے ہیں. آپ صرف ایک خوفزدہ وزیر اعظم ہیں جس پہ وزیر اعظم کی تہمت لگی ہوئی ہے, آپ وزیر اعظم نہیں.